أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان والجنة والبرهان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوب الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والإيمان الذي زوج على الأرش نجير النسبان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا قرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب على كل غالب النجم الساقب حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا علي ابن أبي طالب. وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن صلوات محمد وآل محمد يا بني احفظ أني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت ما حنا إن أغنى الغناء العقل إن أكبر الفقر الحمق وأكرم الحسب حسن الخلق إياك ومصادقة الأحمق. صلوات محمد وعلى
ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں آپ حضرات۔ تھوڑی سی آواز گرفتہ ہے لیکن آپ حضرات کا اگر ساتھ رہا تو انشاءاللہ یہ گفتگو کا جو مراحل ہیں انشاءاللہ اپنے چونکہ مجلس میں تاخیر بھی ہو گئی اور ابھی ایک مکمل بیان آپ مولانا فیضی صاحب سے سماعت کیا ہے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ لہٰذا میں سلسلہ گفتگو جہاں میں نے ابھی صبح کے مجلس میں جو حضرات موجود تھے چھوڑا تھا، وہیں سے کچھ بات اور آگے بڑھا کے انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی منزل اختتام تک پہنچانا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات کی تھوڑی سی حوصلہ افزائی، اور وہ جو لوگ دور بیٹھے ہیں افراد، گزارش ہے تھوڑا آگے آئیں، میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میرے اوپر کرم ہوگا، تھوڑا سا آگے آ جائیں آپ حضرات، بہت فاصلہ ہے میرے اور آپ کے درمیان، لہٰذا آگے بھی آ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیں بزرگ ٹیکہ لگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جوان اگر ٹیکہ لگائے تو پھر حرج ہے، میں مطلب آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا جوانوں کو چاہیے کہ اپنی کمر ابھی سے مضبوط کریں، ضرورت ہے اس بات کی، اس لیے کہ اگر ابھی سے کمر مضبوط ہوگی تبھی امام زمانہ کے سپاہی میں ہمارا شمار ہوگا، تبھی مولا کے جو ہے کیا نام ہے اس میں ہم آئیں گے، اور جتنا آدمی فزیکل مضبوط رہے گا سب چیزیں ضروری ہیں۔ لہٰذا اور امام کو کمزور ساتھی اور کمزور صحابی نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ لہٰذا یہ گفتگو کا ایک سلسلہ ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا، ابھی آپ نے صبح اشارہ فرمایا کہ امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت کی، کہا کہ اے میرے لال حسن، اے میرے بیٹے، چار چیزوں کی حفاظت کرنا۔ یا بنی یحفظ انی اربعا و اربعا۔ جو حضرات موجود نہیں تھے شاید ان کے لیے یہ بات تکرار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ گفتگو سے وہ ہماری جڑ جائیں، کہ یا بنی یحفظ، اے میرے بیٹے حسن، چار چیزوں کی حفاظت کرنا۔ پہلی چیز دیکھیے، پہلی چیز یا بنی یحفظ انی اربعا و اربعا کما عملت معہن لا یضرک۔ اگر ان کے ساتھ تمہارا عمل ہوگا 8 چیزوں کے ساتھ تو کبھی بھی تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ یہ امام نے ارشاد فرمایا۔ بتائیے کہ پہلی چیز کیا تھی؟ کیا تھی پہلی چیز؟ دیکھیں ابھی نہیں جب یاد ہے تو ہم نے پچھلے سال کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا۔ دیکھیے اس لیے کہ میں آپ کے سامنے ایک درسی مسابقہ بھی میں رکھ چکا ہوں، لہٰذا حق ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں۔ لہٰذا جو لوگ موجود ہیں غور کریں، ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی دولت مندی اپنے بیٹے حسن کو بتا رہے ہیں کہ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، عقل ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور کہا سب سے بڑی فقیری بتائیے کیا ہے؟ سب سے بڑی فقیری بے وقوفی ہے، الحمق، احمق ہونا سب سے بڑی فقیری ہے۔ اور تیسری چیز کہا کہ سب سے بڑا ڈر کیا ہے؟ کمزور ہونا نہیں ڈر ہے، کہا سب سے بڑا ڈر خود پسندی ہے، اپنے کو اچھا سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ نہ مجھ سے اچھی آواز کسی کی ہے، نہ مجھ سے ایسی، سب چیزیں میں بتا چکا ہوں آپ کے خدمت میں۔ چوتھی چیز کیا؟ آخری چیز، یہ 4 چیز کیا؟ آخری چیز وَأَكْرَمَ الْحَسْبِ، سب سے بڑا حسب اگر کوئی چیز ہے تو وہ حسن الخلق ہے، تمہارا اچھا اخلاق ہے۔ جتنا کردار اچھا ہوگا اتنا ہی تم بلند ہوتے چلے جاؤ گے، نہیں اتنی کرامت پاؤ گے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اور اخلاق کا تذکرہ آج نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ وہ محمد، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک نواسے کا ذکر ہے، ایک نانا کا ذکر ہے، نانا بھی اخلاق کی کمال کی منزل پر فائز، نواسا بھی اخلاق کی کمال کی منزل پر سروات پر دوں۔ ایک اور یہ بکھراؤ اچھا نہیں لگ رہا، تھوڑا اور قریب آ جائیے، جگہ بہت ہے، جس کو جہاں جگہ ملے گی پیچھے سے بیٹھتا آئے گا، آگے آ جائیے، جگہ بہت زیادہ ہے، تھوڑا آگے آ جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔
یہ غدیر والا مسئلہ ہے، آگے پیچھے بلانا اتنا زیادہ نہیں ہے، اٹھا تھوڑا آگے آ جائیے، کوئی دقت نہیں، حرج نہیں ہے، آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بھیا فیضی بھائی جو ہے یہاں کے ہیں، وہ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں، نہیں بولیں گے، میں تو بلاؤں گا بھائی۔ نہیں انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہے، ہائٹ اٹھ ہے، لیکن لہٰذا آپ متوجہ رہیں، اس بات کو محسوس کریں، نہیں لگیں کہ ہاں ہو بولتے رہیں، لہٰذا میں گفتگو ایسا نہیں کہ بہت ہلڑ ہنگامہ ہو، شور ہو، لیکن ہاں ہوں ہونا چاہیے۔ میں اس کا قائل اس لیے کہ ایک فون آپ استعمال کر رہے ہیں، اگر مسلسل آپ ہی بولتے رہیں تو آپ کو کہنا پڑتا ہے ارے بھیا فون کٹ نہیں نہ گیا، یہ احساس ہوتا رہے کہ لائن برقرار ہے، یہ کنیکشن ہے، یعنی فون کی آپ 5 منٹ کی گفتگو خود بولتے رہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا، چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہاں ہوں کچھ کرتا رہے، لہٰذا اتنا کہتے رہیے، مجھے حوصلہ ملتا رہے گا۔ لہٰذا اگر سب سے بڑا حسب کوئی چیز ہے تو اکرم الحسب تو کا حسن الخلق ہے، تمہارا اچھا اخلاق ہے، تمہارا اچھا کردار ہے، یہ حسن الخلق۔ اچھا آپ کبھی سنتے ہیں اخلاق اور حسن خلق میں فرق کیا ہے؟ بس گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ اخلاق اور حسن خلق میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے اخلاق اور ایک چیز ہوتی ہے حسن اخلاق۔ کبھی اس کے فرق کو واضح کیا ہے کہ اخلاق اور حسن اخلاق میں فرق کیا ہے؟ ایک مولانا صاحب سے بڑی اچھی انہوں نے مثال دی، بڑا آسان سے آپ جس سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں کہ اخلاق اور حسن اخلاق میں فرق یہ ہے کہ اخلاق یہ ہے کہ کوئی مولوی اگر مجلس کے لیے آ رہا ہے تو راستے میں 5 مرتبہ مولانا صاحب کہاں پہنچے، مولانا صاحب کہاں پہنچے، مولانا صاحب کہاں پہنچے، مولانا صاحب کہاں پہنچے۔ لیکن حسن اخلاق کیا ہے کہ جب مولوی پڑھ کے چلا جائے اور پھر پوچھے کہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، پہنچے کہ نہیں پہنچے، پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ ہے حسن اخلاق ہے۔ پیٹ بھرے ہوئے سے پوچھنا کہ کچھ کھانا ہے یا پینا ہے وہ اور بات ہے، بھوکے سے پوچھنا کہ کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے، یہ حسن اخلاق ہے۔ کسی کا پیٹ بھرا ہے، امام حسن اسی لیے کہا وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ، سب سے بڑا حسب اگر نسب کوئی چیز ہے تو کسی کا بیٹا ہونا نہیں ہے۔ امام مولا کائنات اپنے بیٹے حسن کو کہہ رہے ہیں، توجہ، ایک ذات ہے امیر المومنین کی شناخت کی پہچانیں، لیکن مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ حسن تم ہو علی کے بیٹے، لیکن تمہاری شناخت حسن اخلاق سے ہونی چاہیے، اور ہمارا کردار جتنا خوبصورت ہوگا اخلاق جتنا اچھا ہوگا، اور ایسے ہی ہے۔ اور پیغمبر کا تذکرہ ہے، آج پوری امت مسلمہ اور پوری دنیا آج اسی کے اوپر غور و فکر کر رہی ہے کہ یہ اسلام آج قریے قریے، شہر شہر، جگہ جگہ، ملک ملک، دیش، پوری دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے۔ یہ اسلام کی رونق تلوار کے زور پہ نہیں ہے، یہ پیغمبر کا اخلاق ہے، یہ پیغمبر کا کردار ہے، یہ پیغمبر کی وہ روشنی ہے۔ میں لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تلوار کی چمک اور تلوار کی دھمک کچھ ہی دن چلتی ہے، لیکن اخلاق کی چمک، اخلاق کی دھمک جب تک نسلیں زندہ رہتی ہیں یہ چمک برقرار رہتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ قرآن نے اسی لیے ہمارے حبیب کو کہا نواسے کا بھی ذکر اور نانا کا بھی ذکر ہوتا رہے، اسی لیے قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خلق عظیم پہ فائز کیا ہے۔ خلق عظیم پیغمبر کو، خلق عظیم کے اوپر یہ اخلاق پیغمبر ہے، یہ کردار پیغمبر ہے، یہ ذات پیغمبر ہے۔ اس سے اچھا اخلاق کیا ہوگا کہ کوڑا ڈالنے والے کوڑا ڈالتے رہے، لیکن وہ پیغمبر عداوت آتا رہا، ان کے گھر پوچھتا رہا کہ کھانا ہے کہ نہیں ہے، بیمار ہو کہ نہیں ہو، حالت اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں ہمارے اور آپ کے یہاں تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو منہ بن جاتا ہے کہ ان سے گفتگو کیوں کریں، ان سے بات کیوں کریں، لیکن یہ اخلاق پیغمبر ہے، یہ اخلاق حسن ہے۔ دشمن گالی دے رہا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھوکے ہو کیا، پانی نہیں ہے کیا، کپڑا نہیں ہے کیا۔ ایک اور بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔
اخلاق پیغمبر. لہٰذا امیر المومنین وصیت کر رہے ہیں. بس شاید اخلاق کے اوپر اتنی بات. انشاءاللہ میں کچھ ایک اور پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے جو انشاءاللہ مصائب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک آپ کے لیے ایک سمجھیے کہ خوشخبری ہے آپ کے لیے جو انشاءاللہ لہٰذا آخر تک جو لوگ رہیں گے وہ خوشخبری آپ کے نصیب ہوگی. یہ علم پیغمبر ہے, یہ اخلاق پیغمبر ہے, یہ ذات پیغمبر کا وجود ہے. اور جب نہیں, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ علی نے کیوں کہا کہ اے حسن سب سے بڑا حسب یہ نہیں ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو, سب سے بڑا حسن حسن اخلاق ہے. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں, سب سے بڑا حسب حسن اخلاق ہے. یہ کمال حسن کا نہیں ہے کہ یہ محمد کے نواسے ہیں, یہ محمد کے نواسے نہیں, توجہ چاہ رہا ہوں کہ یہ محمد کے نواسے ہیں, بلکہ اخلاق ایسا پیش کیا کہ دنیا جتنا چاہے انکار کرے, اخلاق دیکھ کے کہا یہ تو اخلاق محمدی ہے, یہ تو جلوہ محمدی ہے, یہ تو وہ انداز ہے جو محمد کا انداز ہے, یہ تو وہ انداز ہے جو وہ نبی کا انداز تھا, وہ اخلاق ہے جو پیغمبر کا انداز ہے, یہ انداز ہے. اسی لیے پیغمبر کی ذات کو اگر کسی شخصیت نے باقاعدہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو وہ یا تو امیر المؤمنین کی ذات ہے, یا حسن کی ذات ہے, یا حسین کی ذات ہے, یا نواسے نے پیش کیا ہے, یا وسیع نے اور اس کے وزیر نے پیش کیا ہے. یہ تو 4 وصیت ہو گئی. کہا کہ اربعہ و اربعہ, 4 اور 4. دیکھیے اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو بہت سے مطالب آپ کے خدمت میں شاید پہنچ جائے اور شاید آپ کے لیے کچھ بات ہو, ورنہ علماء تشریف فرمائیں, میری اصلاح کریں گے آپ کے خدمت میں بات کہہ رہا ہوں. 4 اور 4. اب 4 چیز دیکھیے کیا ہے. یہ 4 ہو گئی. عقل, بے وقوفی, بولے آپ میرے ساتھ تبھی بات محفوظ رہے گی ورنہ بھول جائیں گے. بے وقوفی, اور تیسری چیز بتائیے, نہیں یاد ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کی اسی لیے ذاکر کب کی کب پڑھ کے جاتا ہے, پھر بعد میں کہتا ہے ارے وہ تو پچھلے سال پڑھا تھا. لہٰذا یاد رکھیں ہم اس بات کو. وہ اکرم باقاعدہ کہا عجب پسندی, خود پسندی, اپنے کو اچھا سمجھنا, یہ. اور چوتھی چیز وصیت کہہ رہے ہیں امام مولا کائنات امیر المومنین اپنے بیٹے کو کہ سب سے اچھی چیز, سب سے بڑا اچھا حسن حسن اخلاق ہے. یہ 4. اب یہ 4 چیز جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ 4 چیز تو بتا دیا کہ سب سے اچھی چیز یہ, سب سے اچھی چیز یہ. اب امیر المومنین 4 سے آگاہ کر رہے ہیں. کہا کہ اے میرے بیٹے حسن ایاکا و مصادقۃ الاحمق, اے میرے بیٹے حسن بے وقوف سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, کاش اگر لطف اٹھائیں اس گفتگو کا, اس لیے کہ یہ وصیت ہے ایک معصوم کی اپنے بیٹے معصوم حسن سے. اس وصیت کو دیکھیے اور اندازہ کریے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے وصیت کر رہا ہے کہ ایاکا و مصادقۃ الاحمق, اے میرے بیٹے حسن تمہاری بے وقوف سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. کیوں وجہ دے رہے ہیں مولا کائنات کا, اس لیے توجہ چاہ رہا ہوں کہ وہ تمہیں تو فائدہ پہنچانا چاہے گا. نہیں, بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا, اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ تو پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا جائے گا. نہیں سمجھ رہے ہیں, نقصان پہنچا جائے گا. بے وقوف سے جب دوستی ہوگی تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں تعریف کی جاتی ہے. نہیں توجہ جا رہا ہوں کہ کہاں تعریف کی جاتی ہے, کہاں کے اوپر باقاعدہ چپ رہا جاتا ہے, کہاں خاموش رہا جاتا ہے, کہاں بولا جاتا ہے, کہاں نہیں بولا جاتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا. لہٰذا وہ تمہاری آبرو ریزی کر دے گا, وہ تمہاری بات کو ختم کر دے گا, تمہاری ویلو ختم ہو جائے گی. اسی لیے کہا بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا, بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا, بے وقوف سے دوستی نہیں کرنا. نہیں پہنچا, لوگ آئے امام حسن کے پاس کہ اے مولا جیسے معاویہ لوگوں کو مال و دولت دے کر خرید رہا ہے. حسن نے کہا, میرے بابا نے کہا ہے بے وقوف کو اپنے قریب آنے نہ دینا.
इय्याक व मुसादक़तल अहमक़, आगाह रहना हसन कि बेवकूफ़ से तुम्हारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि अगर बेवकूफ़ से दोस्ती होगी, वो तो इरादा करेगा कि तुम्हें फ़ायदा पहुँचे, लेकिन वो तुम्हें नुकसान पहुँचा जाएगा, वो तुम्हें नुकसान दे जाएगा। अब समझे आप कि अली के पास 10 क्यों, हसन के साथ इतने क्यों, हुसैन के साथ 72 क्यों? नहीं, गौर करें, हमें तादाद के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अहले बैत ये देखते हैं कि आखिल कौन है और बेवकूफ कौन है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी भीड़ जमा करना हो तो कितनी भीड़ जमा हो जाएगी। भीड़ करने का नाम जो है अहले बैत नहीं है। हमारे यहाँ लॉकडाउन में भी आप देखिए भीड़ ही का मामला था, लेकिन मराजे ने यही कहा, अक्लमंदी देखिए यही है, ये नहीं कहा कि मजलिस बंद कर दो। उलमा ने, मराजे ने क्या कहा, गाइडलाइन क्या थी बताइए, कि मजलिस होनी चाहिए। अब कितने में हो वो आपके ऊपर है, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, जितनी हुकूमत कहे, 5 क्या है 5 में करो। नहीं, तवज्जो करें इस मंजिल को कि मजलिस होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं कि अहले बैत के यहाँ तादाद जरूरी नहीं है। नहीं, अगर 5 ही अक्लमंद बैठे हैं, नहीं 5 ही बैठे हैं तो बात काफी है। लिहाजा हमारे यहाँ भीड़ की जरूरत नहीं है। लोगों को भीड़ पे भरोसा था, लोगों को भीड़ पे भरोसा था। हम भीड़ वाले हैं ही नहीं हैं। वरना कुरान मजीद उठा के देखिए, कुरान ने कहा कितने ऐसे जंगे हैं और कितने ऐसे बाकायदा नबर आजमा होने वाले लश्कर हैं, गिरोह हैं कि जिन्हें देखा गया कि ज़्यादा के ऊपर कम भारी पड़ गए, ज़्यादा के ऊपर कम भारी पड़ गए, ज़्यादा के ऊपर कम भारी पड़ गए। और वजह यही है कि जब अक्लमंदों का लश्कर होता है तो वो बेवकूफ़ 1000 हों, उन पर भारी नजर आता है। देखिए कि इतनी आसानी से इस बात को आपने सुना, लेकिन इस मंजिल को महसूस करें कैसे, कि कैसे फ़र्क महसूस हो कि बेवकूफ़ का लश्कर क्या है। आज ये देखिए कि सोशल मीडिया का दौर है। एक बात आइए आपके खिदमत में कहूँ, अब मुझे याद नहीं कि आपके यहाँ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा होगा तो जो मोमिन नहीं है उनके लिए ये एक नई बात हो जाएगी। आप देखिए कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी इस सोशल मीडिया में लगा हुआ है, बाकायदा मुलव्विस है, नहीं है मुलव्विस, सबसे ज़्यादा हम। ट्विटर हमारे मोबाइल में मिलेगा, फेसबुक हमारे मोबाइल में मिलेगा, सब कुछ हमारे में। मैंने कहा कि अक्लमंदी और बेवकूफ़ी ये सारी चीज़ें इसी मोबाइल से सीखेगा। देखिए अक्लमंदी और क्या है, बेवकूफ़ी क्या है। जो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इससे मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आप सब मुझसे बेहतर हैं, एक पैगाम आप तक पहुँच जाए। जो वक्त बर्बाद हो रहा है इस मोबाइल के ज़रिए से और हम अपने वक्त को तल्फ कर रहे हैं, यही बेवकूफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस मरहले को देख लें। देखिए पबजी खेलने पे आ जाता है आदमी, कसम खुदा की यकीन करिए होश नहीं है कि बड़ा गुजर रहा है कि छोटा गुजर रहा है। आए हाय मंजिल को पहचानिए। मैं देख रहा हूँ कि ये किस तरह से ये चीज़ें आपके ऊपर असरअंदाज हैं। हकीकत कह रहा हूँ, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, अपना तजर्बा, आपके नहीं। माह मुबारक लॉकडाउन में किसके पास वक्त नहीं था। हर आदमी जिसको देखिए क्या करें, घर में है। इससे बेहतर मौका ना अपने को बनाने के लिए कुछ हो सकता था। नहीं, हर आदमी जैसे हाँ हमारे खाली हैं, पड़े हैं, कुछ नहीं है। जिसको जो बनाना था वो बना ले गए और जिसको पबजी खेलना था वो खेल गए। अब देखिए हम मुझे बहका दिया किसी ने, कहा कि मौलाना अगर वक्त नहीं था तो पबजी डाउनलोड करिए। हमने भी 1.5 GB का डाउनलोड कर दिया और यकीन करिए कि रात ऐसे गुजरती थी जैसे लगता था कि जब कुछ नहीं, कुछ दिन नहीं। मैं अपनी हकीकत बता रहा हूँ, इस बात को आपने अपना तजर्बा कह रहा हूँ कि समझ में नहीं आता, किसी चीज़ का होश नहीं। बस यही होश है कि अरे कितनी किलिंग की, कल कितनी करने आए, किससे कौन लड़ रहा है, कौन खेल रहा है। गौर कर रहे हैं आप कि किस तरह से ये फ्रेंच कल्चर हमारे जहनों के ऊपर और हमारी अक्लों को कैसे मिसमार करके बेवकूफ़ी का लुबादा कैसे उस जहन पे चढ़ाना चाह रहा है।
نہیں غور کر رہے ہیں آپ کہ آپ تو کلنگ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کلنگ کر رہے ہیں کہ جس مارنے کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ وہ مر رہا ہے، پھر سے زندہ ہے، پھر ساری چیزیں. میں نے سوچا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ جانتے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ذہنوں کو بانٹا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے کہ کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کون ختم ہو رہا ہے. نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. اما جس کے ذہن کے اندر مارنا اور مارنا ہی ہو، اسے کیسے پتا چلے کہ زندگی بھی کچھ ہوتی ہے، حیات بھی کچھ ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ ذہنوں کے اوپر بے وقوفی کا لبادہ چڑھایا جا رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں نے فوراً ڈیلیٹ کیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پورا ایک دم انسان کا ذہن، 4 لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. کوئی گزر جائے، اب وہ پج بھی چل رہی کے لیے. جہاں دیکھیے سناٹا مل گیا مجلس کے وقت، خاص طور اور اس لاک ڈاؤن میں. جہاں دیکھیے مولانا، ارے کیا کر رہے ہیں آپ کے صاحبزادے؟ پب جی کھیل رہے ہوں گے، پب جی کھیل رہے ہوں گے، پب جی کھیل رہے ہوں گے. یہی دیکھیے ایک مولانا تھے، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ کچھ زمانے تک تو لوگوں کے حساب کتاب کرے گا، لیکن آنے والے وقت میں حساب سے انگوٹھے کا ہوگا. اسی انگوٹھے سے ہو جائے گا سارا معاملہ کہ اسی نے سب کرایا ہے. لہٰذا اس مرحلے کو ہم محسوس کریں کہ ہمیں اور آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو. لیکن آپ عقل مند قوم ہیں. میں سب سے اس بات کی گزارش نہیں کر سکتا. میں اس علی کا پیغام دے رہا ہوں جو عقل کے کمال کے اوپر ہے. میں اس حسن کی بات کر رہا ہوں جو عقل کے کمال پر ہے. لہذا اس بات کو تو قدر ہوگی. اور ہمارے پاس جو اہل بیت اطہار کا ایک ایسا کردار ہے جو عقل کے ماحول میں جتنا چاہیے اسے دیکھیے، جس نظر سے دیکھیے ہر جگہ نظر آتا ہے کہ کہیں کے اوپر عقل معصوم شامل ہے، کہیں عقل حسن ہے، کہیں عقل حسین ہے، کہیں عقل صادق ہے، کہیں عقل کاظم ہے، کہیں عقل صادق ہے. نہیں، محسوس کریں کہ جس نظریے سے آپ دیکھیں تو جب ہم اس مرحلے پر ہیں تو ہمیں سمجھنا پڑے گا. ہمیں اس عقل کے پیرائے کو، ہمیں بے وقوفی کی طرف نہیں جانا ہے. سمجھیے اس بات کو. یہ انٹرنیٹ کی دنیا جانتے کیا ہے؟ یہ آپ کو صرف پھنسایا جا رہا ہے. یہ صرف آپ کو پھنسایا جا رہا ہے. بات شاید میں نے پڑھی، مجھے نہیں یاد ہے، لیکن بات کہہ رہا ہوں. یہ انٹرنیٹ کی دنیا سے آپ کو پھنسایا جا رہا ہے. نیٹ جانتے کیا ہے؟ یہ نیٹ جال ہے. آئے ہے کہاں ہے میرا مجمع؟ اور کون ہے انگلش جتنے لوگ جانتے؟ بتائیے نیٹ کا معنی کیا ہے؟ نیٹ کا معنی جال ہے. جال ہے. اسی جال میں پھنسا کر بے وقوف بنا رہی ہے. آپ جو چاہیے دیکھیے، کوئی فیس بک میں، کوئی ٹویٹر میں، سب اسی میں منع نہیں کر رہا ہوں بغیر اس کے. لیکن مراجع نے کہا ہے کہ تم چاہو تو جو چاہے کر سکتے ہو. دشمن اپنے موافق اسے استعمال کر رہا ہے، تم دشمن کے خلاف استعمال کر سکتے ہو. کیسے استعمال ہوگا؟ یہ جال ہے اور اس میں پھنسنا ہوگا. وہاں شباب صاحب پھنسے ہوں گے، میں بھی پھنسا ہوں. کوئی بتا دے ایسا کہ جو نہ پھنسا ہے اس جال میں، انٹرنیٹ کی جال میں سب پھنسا ہے. لیکن دیکھیے کمال یہی ہے کہ پھنس تو گیا ہے. اب ذمہ داری، یہی عقل مندی اور بے وقوفی کا امتحان یہی ہے کہ اس جال سے نکل نہیں سکتا. منزل کو پہچانیے. کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. اب یہیں پر امتحان ہے کہ بے وقوف ہو کے عقل مند ہو. نہیں کیا چیزیں. اب آپ دیکھیے، مثال دوں آپ کے سامنے. ایک مچھوارہ کیا کرتا ہے جال سے؟ بتائیے. جال کا کام کیا ہے؟ مچھلی پھنساتا ہے نا. مچھوارہ مچھلی تو پھنسانے کے لیے جال لے کے جاتا ہے. اور آج کل تو بہت جگہ دکھ جائے گا، کہیں تالاب بھرا ہے، کہیں گڑھئی بھری ہے، کہیں نہر بھری ہے، اور وہاں کے اوپر جائیے تو جال لے کے، کوئی کٹیا لے کے جا رہا ہے، کوئی جال لے کے جا رہا ہے، 2-4 لوگ. ابھی اس مچھوارے سے آپ پوچھئے کہ بھیا کہاں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، تو کیا کہے گا؟ کہ مچھلی پھنسانے جا رہے ہیں. آئے ہے، منزل کو محسوس کریں. مچھلی پھنسانے جا رہے ہیں. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہمیشہ مچھلی پھنستی ہے؟ نہیں. یہی امتحان ہے، یہی جو پر منزل ہے کہ کیا ہمیشہ مچھلی پھنستی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ہمیشہ مچھلی تو نہیں پھنستی. ہم نے دیکھا ہے کہ جب جال مچھوارہ نکالتا ہے تو مچھلی کے ساتھ کہیں کنکڑ، کہیں پتھر، کہیں لکڑی.
آئے ہے محسوس کریں اس منزل کو. امتحان یہیں کے اوپر ہے کہ عقل مندی کیا ہے. سوچئے یہیں کے اوپر کہ کیا الٹی سیدھی بہت سے خرافات پھنس کے آتے ہیں. مچھوارہ کیا کرتا ہے؟ عقل مندی یہی ہے کہ مچھوارہ مچھلی لیتا ہے، خرافات پانی کے حوالے کر دیتا ہے. نہیں، یہ انٹرنیٹ کی دنیا یہی ہے. اچھی چیز لیجئے، خرافات کو اس کے حوالے کریے. یہ عقل مندی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اچھی چیز لیجئے اور بری کو خرافات کے اس کے حوالے کریے. جو علی کا اور حسن کا ماننے والا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ مچھوارہ، یہ عام مچھوارے کی بات ہے کہ مچھلی لو، خرافات کو اس کے حوالے، خرافات کو اس کے حوالے. لیکن اگر کہیں مچھلی مارنے والا اگر شیعہ ہوگا تو مچھلی میں بھی فرق پیدا کرے گا. حلال کون سی ہے؟ حلال مچھوارہ، یہ عام مچھوارے کی بات ہے کہ اچھی چیز لو. لیکن جو عقل حسن کو مانتے ہیں، جو عقل علی کو مانتے ہیں، جو علی کی عقل کا اعتراف کرتے ہیں، وہ مچھلی میں بھی فرق پیدا کرتے ہیں کہ حلال کون سی ہے. محسوس کریے کہ حرام کون سی ہے، حلال کون سی ہے. لفظ بدلوں، اتنا فرق تو یہ نوجوان کرے گا ہی کہ جھوٹا کس پر ہے. نہیں، جس پر نہیں ہے. لفظ بدل دوں کہ اتنا فرق تو کرنا آنا ہی چاہیے کہ حجاب والا کون ہے اور بے حجاب. صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. کے ساتھ گفتگو اپنے منزل تک پہنچ رہی ہے. ایاک و مصادقۃ الاحناف، اے حسن بے وقوف سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تو چاہے گا کہ تمہیں فائدہ پہنچے لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا. بس یہی چار چیزیں. اور پھر کہا ایاک و مصادقۃ البخیل، اے حسن کبھی کنجوس سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، بخیل سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، بخیل سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ بخیل سے دوستی نہیں. وجہ بتا رہے ہیں امیر المومنین کہ اس لیے کہ جس چیز کی ضرورت جس وقت تم کو سب سے زیادہ ہوگی وہ بخیل اسی سے محروم کر دے گا. تجربہ نہیں ہے زندگی کا. اس سے بہتر کیا کرتے ہیں کہ بخیل سے دوستی کا مطلب یہ ہے آدمی دوست سے مشورہ لے گا، یہ کریں کہ نہ کریں. بہت سے لوگوں کا ذرا اے مولانا اگر فلاں کی بات نہ مانی ہوتی تو آج ہماری اماں زندہ رہتی، آج ہمارے ابا زندہ رہتے. دیکھیں موت آج ان کے ہاتھ میں ہے کہ کاش اس اسپتال میں لے کے چلے گئے ہوتے. یہ سارے مرحلے آتے ہیں نا کہ لہذا کبھی بخیل سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ بخیل جس چیز کی تم کو جس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی نہیں محسوس کر سکے. اور امام حسن کے ارباب آپ کے سامنے ہے. مولانا فیضی صاحب آپ کے خدمت میں باقاعدہ بنی امیہ کی تاریخ اور وہ ساری چیزیں پڑھنے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لہٰذا میں اشارہ کر رہا ہوں کہ بخیل سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، بخیل سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ سمجھے کہ حسن کیوں لوگوں کے قریب نہیں گئے. حسن دیکھ رہے تھے یہ بھی بخیل، یہ بخیل کا بیٹا، یہ بخیل اس کا باپ، یہ بخیل کی اولاد. کیا دوستی کریں گے؟ ان سے حسن دوستی کریں گے، ان سے حسن. ایک مرحلہ آپ کو سناتا ہوں اس بات کو کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. امام حسن ان کے قریب جائیں گے. امیر شام معاویہ کے دربار میں بار امام حسن پہنچے. دیکھیں محسوس کریں اس منظر کو. پہنچے تو معاویہ نے پہلے سے اپنے کچھ ٹٹو پیسہ دے کر تعریف والوں کو
باقاعدہ پیسہ دے دیا تھا کہ جب حسن آئے تو ہمارے آبا و اجداد کا قصیدہ پڑھنا، ابو سفیان کا قصیدہ، اور یہ سارے مال ہمارے آبا و اجداد کا یہ کیا وہ کیا، قصیدہ پڑھنا۔ اچھا قصیدہ پڑھا نہیں جاتا اس وقت جب کچھ پتا ہو کچھ کیا ہو؟ اب وہ بیچارے ٹٹو جو کچھ پتا تھا، امام حسن جیسے ہی پہنچے اور امام حسن بیٹھے اور معاویہ نے منع کیا تھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، احساس کریے کہ معاویہ نے منع کیا تھا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، لیکن حسن کا روب اتنا تھا کہ جو نہیں بھی چاہتا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا، لیکن اتباع لکھا امام حسن کا، اور وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ بھی بلند ہو گیا۔ امام حسن نے سب نظروں سے دیکھا اور اس کے بعد جہاں بیٹھنا تھا وہاں بیٹھ گئے، بیٹھ گئے امام حسن۔ بیٹھنے کے بعد اب معاویہ نے اشارہ کیا، کچھ تک تو کھڑے ہوئے جاتے ہیں، سنیے تاریخ جا کے تبریک اٹھائیے کہ تاریخ کیسے کچھ باتیں سن دیکھیں، اگر کچھ ہو کردار تو بتائیں۔ کہا کہ اے معاویہ تیرے دادا کا کیا مرتبہ، ان کے پاس 10 اونٹ تھے، ان کے پاس 40 اونٹ تھے، ان کے پاس 50 اونٹ تھے، وہ اتنے اونٹ کے مالک تھے، وہ اتنے اونٹ کے مالک تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ اونٹ سے یہاں جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے۔ یہ جاہل بدو عرب ان اونٹ سے زیادہ کی گفتگو کریں گے کیسے؟ جو انہی کے درمیان رہے ہوں، اس سے زیادہ ان کا قصیدہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ان کی گفتگو کیا ہو سکتی ہے۔ اب وہ باقاعدہ معاویہ یہاں پہ درہم و اشرفی کی جھنجھناہٹ سنا رہا تھا، وہ ٹٹو بولے جا رہے تھے، وہ ٹٹو بولے جا رہے تھے، وہ ٹٹو بولے جا رہے تھے۔ امام حسن نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ امیر المؤمنین کی سب کو شکن کی طرف بڑھا تو امام حسن نے ابو سے روکا، کہا کہ اگر کچھ قصیدہ پڑھنا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے تو مجھ سے سن کہ میری ماں کا کردار کیا تھا، میرے باپ کا کردار کیا تھا، میرے دادا کا کردار کیا تھا۔ نہیں سنیے، میرے باپ کا کردار کیا تھا، میرے دادا کا کردار کیا تھا۔ تو کچھ لوگوں سے زیادہ آگے نہیں پڑھتا۔ سنیے، میرا باپ جتنا بڑا سخی تھا، جتنا بڑا کریم تھا، اس کی مثال نہ بنی امیہ کے کسی فرد کے پاس ہے، نہ اس خاندان میں ہے، اس کا مقابلہ کون کرے گا۔ اور میری ماں فاطمہ سید النساء العالمین تھی، اس کی مرتبے کا، اس کی فضیلت کا تم کیا مثال لا سکتے ہو۔ ایک فقرہ امام حسن نے بڑا عجیب کہا کہ اے معاویہ سن، تیرے دربار میں آج علی کا بیٹا اپنے باپ کا کردار اپنے باپ سے شروع کر کے آدم تک بتاؤں گا، اور اسی دربار میں باواز بلند اور اپنی ماں کا کردار اپنی ماں سے شروع کر کے میں بتاؤں گا۔ میں تیرے دربار میں اپنی ماں فاطمہ کا کردار، اپنی ماں حوا تک کردار باواز بلند تیرے دربار میں بتاؤں گا۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو میرے کام میں ذرا بتا کے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ بخیل البخیل کیا بتائیں گے کہ آل محمد کا کردار کیا ہے۔ ان کے پاس وہ ہر چیز کی بخالت ہے، فضیلت بتانے میں بھی بخالت کرتے ہیں، روایت بتانے میں بھی بخالت کرتے ہیں۔ امام حسن نے سب کو چپ کر دیا اور پورا مجمع کہہ رہا تھا کہ سخی ابن سخی ہیں، یہ کریم ابن کریم ہیں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ ان کے ساتھ اسی لیے کہا کہ بخیل سے مشورہ نہیں کرنا۔ اس لیے روایت میں ملتا بھی ہے کہ پیغمبر سے حدیث ہے غالباً کہ کبھی بھی بخیل سے مشورہ نہیں لینا، اس لیے کہ ہمیشہ گھاٹے میں رہو گے۔ دو چیز کہ بخیل سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے اور بے وقوف سے تمہاری دوستی۔ میں آگے اپنی بات کے اوپر، اور یہی سلسلہ کلام تھا۔ امام حسن کو ایک اور وصیت کی کہ ایاک و مصادقۃ الفاجر، کہا کہ فاجر سے بھی تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ فاجر کون ہے؟ جس کو نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ زکوٰۃ کا خیال، نہ خمس کا خیال، دین اور شریعت کے کسی اصول کا خیال نہیں۔
کہا فاجر سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے. کہا کیوں؟ سنیے یہ قیامت کا جملہ ہے امیر المومنین کا, اور آتی دنیا تک کے لیے امیر المومنین نے وصیت کر دی اور ہر باپ اور بیٹے کے لیے یہ ممنوع عمل قرار دے دیا. کہا کہ سنو کہ بخیل سے تو دوستی نہیں ہونی چاہیے, فاجر سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے. کہا اس لیے کہ یہ ہمیشہ تمہیں سستے میں بیچ دے گا, یہ تمہیں سستے میں بیچ دے گا, سستے میں بیچ دے گا. نہیں سمجھ پایا کہ فاجر سے دوستی نہیں, یہ کسی چیز کا بھاؤ لگا ہی نہیں سکتا, کسی چیز کا دام لگا ہی نہیں سکتا, یہ سستے میں بیچ دے گا. فاجر سے اٹھیے بیٹھیے, فاجر کے ساتھ دیکھیے یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی فاجر کے ساتھ جس کو نماز روزے کا خیال ہو بیٹھیے اور آپ نماز روزہ پڑھتے ہو اور اس کے ساتھ سفر کر رہے ہو, اسی لیے کہا کہ مسافرت بھی نہ ہو, تو وہ کہے گا ارے باتیں پڑھ لینا, ایسے کرتے 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 آپ اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ فاجر سے دوستی نہیں ہونی چاہیے, یہ تمہیں سستے میں بیچ دے گا, سستے میں بیچ دے گا. توجہ چاہ رہا ہوں, سستے میں بیچ دے گا. کہاں گئے رضی اللہ کہنے والے, کہاں گئے علیہ السلام کہنے والے, کہاں گئے امیر المومنین کہنے والے, بڑے بڑے نعرہ لگانے والے. آئیے تبری, ابن کثیر, نہ جانے کتنی کتابوں نے باقاعدہ متفقہ طور کے اوپر لکھا یزید فاجر تھا, یزید فاجر تھا, یزید فاجر تھا. نہیں سمجھ رہے, یزید فاجر تھا, یزید فاجر تھا, یزید فاجر تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں حسین نے بیعت کر کے اپنی جان بچا لی, اپنی جان بچا لی, اپنی جان بچا لی. اوروں نے تو بیعت کر لی, اما اوروں نے بیچا ہوگا, حسین اپنی قیمت جان دے گا. فاجر سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے, بہت سستے میں بیچ دے گا, بہت سستے میں سودا کرے گا, تو جس چیز کی اہمیت نہیں ہے اس کو بھی بیچ دے گا. اس لیے کہ حسین اپنی قیمت جانتے تھے. حسین اپنی, کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جیسے اور لوگوں نے بیعت کر لی ویسے چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ بھی علی کا بیٹا ہے, اسے بھی اپنے باپ کی وصیت پتہ ہے کہ فاجر سے دوستی نہیں ہوتی. اما جب دوستی نہیں ہوتی تو فاجر کی بیعت کیسے ہوتی؟ نہیں سمجھے, مطلب بات کریے کہ فاجر سے بیعت کیسے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اور صحابہ نے بیعت کر لی ویسے حسین کو بھی بیعت کر لینی چاہیے تھی. ہم نے کہا کہ کیوں نہیں یہ کہتے کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی, نہیں جب حسین نے بیعت نہیں کی تو اور صحابہ نے کیسے بیعت کر لی, اور صحابہ نے کیسے بیعت کر لی. کہا کہ آپ کچھ زیادہ ہی یزید کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. ارے بھیا بیعت کی ہو جاتی, معاملہ رفع دفع ہوتا, کیا بات تھی. ہم نے کہا کیسے بیعت ہو جاتی, یہ فاجر تھا, یہ شراب پیتا تھا. آپ کہتے ہیں حسین کا قاتل, یہ تو کربلا گیا نہیں, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہے, یہ مجرم ہے, یہ قاتل ہے, یہ مجرم ہے. بھیا خدا چاہتا تھا کہ حسین شہید ہو, حسین قتل ہو, لہٰذا ہو گئے. اس میں یزید کا قصور کیا ہے؟ ہاں بس یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہونا تھا, ہو گئے. خدا چاہتا تو ہو گئے, ہو گئے, ہو گئے. ہم نے پھر اسی طرح پھر اعتراض نہ کریے گا. اگر یہی ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ حسین کا قتل ہو گیا, تو پھر یہ بھی مانیے کہ وہ چاہتا تھا کہ یزید پہ لعنت ہو.
اس کے اوپر لعنت ہو، لہٰذا ہو رہی ہے۔ اب جب لعنت ہو رہی ہے، جیسے ہم نہیں کچھ بولتے اور ایسے ہی آپ بھی چپ رہیے، نہ آپ کا چہرہ بدلنا چاہیے، نہ آپ کا منہ بدلنا چاہیے، پھر ان ساری بات کو مان لیجئے بات ہی ختم ہے۔ آپ کہتے ہیں ہونا تھا، ہم نے کہا لعنت ہونا تھا، ہوگی۔ لہٰذا معاملہ اگر اسی پہ ہے، اس لیے کہ میرے مرشد نے، میرے آقا نے، میرے محبوب نے، میرے مولا نے، میرے علی نے، امیر المؤمنین نے، حق نے، ولی نے کہا تھا کہ فاجر سے دوستی نہیں ہونی چاہیے، سستے میں بیچ دے گا۔ اب آئیے آخری بات، اور اس سلسلے کی آخری گفتگو اور منزل اختتام تک پہنچ گئی ہے، اور 1 گھنٹے کے قریب میں آ گیا ہوں، لہٰذا گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ لہٰذا ابھی گھڑی دیکھا ہے، وہاں پہ گھڑی نہیں دکھی تھی، لہٰذا بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، مسئلے کو محسوس کریں۔ آخری وصیت 8-4-7 ہو چکی، 8ویں کا ایاکا ومصادقۃ الکذاب۔ اس جملے کو محسوس کر لیتے ہیں، کہا کہ کبھی جھوٹے سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھیے، امام حسن کہہ رہے ہیں، اور امام حسن نے بیان کیا ہوگا، مولا کائنات نے کہا میرے بیٹے حسن جھوٹے سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، کاذب کا لفظ استعمال نہیں کیا، کذاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہا جس کی نزاکت کو سمجھیے کہ کذاب پر وزن فعال، مبالغہ، جو جھوٹ کی منزلوں کے اوپر ہو، توجہ چاہ رہا ہوں، اور ایسا جھوٹ کہ اس سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ایاک ومصادقۃ الکذاب۔ اب آئیے، جیسے سب کی وجہ بتائی ہے، ویسے علی نے اس کی بھی وجہ بتائی، کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے۔ کہا کہ جھوٹا جو ہوتا ہے، اور اللہ جانے قربان ہو جائیں مثال کے اوپر امیر المؤمنین کے، جھوٹے کی مثال دی مولا نے، کہا اے میرے بیٹے حسن، جانتے ہو جھوٹا کیسا ہوتا ہے؟ کہا یہ شراب کے مانند ہوتا ہے۔ شاید میرے کچھ نوجوان نہیں سمجھ پائے کہ شراب کسے کہتے ہیں۔ شراب، اب اس بارے میں تو وہ ماحول ہے نہیں کہ ریگستان ہو جو شراب کا پتہ چلے۔ ایسے پتہ چلے گا کہ آپ اگر ڈرائیو کرتے ہو گاڑی اور فیض آباد ہائی وے پہ جائیے اور سناٹا روڈ ہو، تو کبھی کبھار دیکھیے احساس ایسا لگتا ہے کہ آگے پانی ہے روڈ کے اوپر، آگے پانی ہے روڈ کے اوپر۔ وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ریت ہوتی ہے جو دور سے چمکتی ہے، ایسا لگتا ہے پانی ہے، آپ سوچتے ہیں پانی ہے، لیکن جیسے قریب پہنچیں گے دیکھیں گے کچھ نہیں ہے۔ آئے محسوس کریں، آج جیسے ہی پہنچتے ہیں جیسے لگتا ہے کچھ نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امیر المومنین نے کہا جھوٹا شراب کے مانند ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ دور کو قریب کرتا ہے۔ آئے جانے قربان ہو جائیں، یہ دور کو قریب کرتا ہے اور قریب کو دور کرتا ہے، دور کو قریب کرتا ہے، قریب کو دور کرتا ہے۔ نہیں غور کر سکے آپ، یہی کام ہے شراب کا کہ یہ قریب کو دور کرے گا اور دور کو قریب کرے گا، دور کو قریب کرے گا۔ نہیں سمجھ پائے؟ بہت سے ایسے تھے جنہوں نے معاویہ کے زمانے میں جھوٹ بول بول کر جو چاہنے والے تھے انہیں دور کر دیا، انہیں دور کر دیا، انہیں دور کر دیا، اور کچھ جو دور تھے انہیں سیاست کے مارے ان کے قریب کر دیا، ان کے قریب کر دیا۔ نہیں سمجھ سکے، دلیل دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے معاویہ کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے معاویہ کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے معاویہ کا ساتھ نہیں دیا۔ امام حسن نے پلٹ کے کہا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اگر معاویہ کا نہیں دیا تو حق کا ساتھ بھی کہاں دیا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ گفتگو تمام ہو گئی آزاداروں، بس میں تمام کر رہا ہوں۔ یہ ہے منزل، اور یہ وصیت ایک باپ کی ہے، اور علی جیسا باپ ہے، اس کے سامنے امام حسن وصیت کر رہے ہیں۔ امام حسن کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے سے حسن دوستی نہیں ہونی چاہیے، لہذا اسی لیے اہل بیت کو جھوٹا پسند ہی نہیں ہے۔ کسی دور کا جھوٹا ہو، اہل بیت نے کسی جھوٹے کو منہ لگایا ہی نہیں۔ میں توجہ، کتنا بھی فائدہ ہو
اہل بیت نے کہا اگر جھوٹا ہے تو ہم سے دور رہے، اما جو صادق ہے، جن کے اوپر صداقت کی مہر ہے، وہ جھوٹے کو قریب کیسے آنے دیں؟ ان کے یہاں جھوٹے کا گزر نہیں ہے، اور یہ وصیت کر رہے ہیں، اور زندگی کے اصول ہی یہی ہیں۔ آدمی جھوٹ نہ بولے، زندگی آسان سے چلے گی۔ بخیل سے دوستی نہ کرے، زندگی بہت آسان سے چلے گی۔ یہ سب زندگی کے 8 جو وصیت ہے، یہ زندگی کے وہ اصول ہیں جسے ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اسے باقاعدہ اگر ہم پیادہ کر دیں تو زندگی بہت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے امام حسن نے اپنے ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ فقرہ آج نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ ہمارے اندر انا ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جا کر نہج البلاغہ پڑھیے اور کتاب کو پڑھیے اٹھا کے۔ بات مجھے اور کہنی تھی، لیکن ایک بات خوشخبری آپ کو دینی ہے، لہٰذا میں نے گفتگو کو وہیں پر روک رہا ہوں۔ یہ کردار ہے امام حسن ہے، اور یہیں سے فیوچر بنتا ہے، یہیں سے زندگی، اور انہی اصولوں پہ اگر انسان چلنے لگے تو زندگی بڑی کامیاب ہو جائے گی۔ ہاں مشکلات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مشکلات نہیں، لیکن زندگی بڑی کامیاب ہوگی۔ جیسے یہ ساری چیزیں ویسے ہی زندگی گزارنے کے لیے پیغمبر کا کردار ہے۔ قرآن پیغمبر کے لیے کیا کہتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پیغمبر کے لیے ضلالت میں تھے، اس وجود پیغمبر کے وجود کے ذریعے سے تمہیں علم ملا، علم کی دولت ملی۔ لہٰذا عزیزوں، آپ کے دیکھیے نوجوان طبقہ میرے سامنے، اور جو لوگ اپنے بچوں سے جانتے ہیں ان کے بچے نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ مجالس سے تھک گئے ہوں گے، اور میں اس لیے آپ یہ پیغام اپنے گھروں تک پہنچائیے گا۔ بہت بڑا کام آپ کے یہاں پہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ گاؤں کے لیول پہ اور اس لوہر پور کے لیول پہ بہت بڑا کام ہے، جسے انشاءاللہ عملی جامہ آپ پہنائیں گے، آپ اسے خوبصورت بنائیں گے۔ دیکھیں کسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک محرک چاہیے، لیکن مشن کو باقی رکھنے کے لیے نہیں۔ سمجھو چاہ رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری چاہیے کہ سمجھ لیجئے کہ ہر مشن کے لیے ایک موجد ہوتا ہے اور ایک باقی رکھنے والا ہوتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے کہ اگر مشن کو ایجاد کوئی کر دے، باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو قائم رکھیں۔ لہٰذا آپ کے اس لوہر پور میں اگر یہ اس لیے اس پروگرام کو رکھا جا رہا ہے، جو انشاءاللہ آئندہ اس کا ٹائم ٹیبل بھی بنے گا، سمجھیے کہ انگلش اسپوکن، یعنی آج کے دور میں اسی لیے پیغمبر سے روایت بھی ہے کہ سب دین کو لے کر انسان ہی ہر مرحلہ طے نہیں کر سکتا ہے، دین کے ساتھ ہمیں دنیا بھی چاہیے۔ ہم ہر چیز پہ بات تو کر لیتے ہیں، لیکن سمجھیے کہ ہمارا معاشرہ کتنا پیچھے ہے۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمارا لڑکا انٹرویو دینے کے لیے نہیں جائے گا، بہت پڑھا لکھا ہے، کہہ نہیں وہاں تو ایسے انگلش بولتے ہیں، ایسے سوال کرتے ہیں، تو بھیا تیاری کر کے جاؤ۔ انگلش کون سی ایسی زبان ہے کہ جو نہیں بول سکتے؟ نہیں، کاش توجہ چاہ رہا ہوں، یہی تو کرم ہے آل محمد کے چاہنے والوں کا، یہ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، اس سے بڑی ذمہ داری اور اس سے بڑی میرے پاس اور دلیل نہیں ہے۔ اور اگر اگزامپل کے طور پہ کچھ چاہیے تو ایران کا اگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ نہیں، کیسے جانیں گے؟ نہ امریکہ کا سپورٹ، نہ دنیا کا طاقت کا سپورٹ، نہ دنیا کی کوئی طاقت ہی نہیں، لیکن ہر میدان میں بتایا کہ جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں ہم ہیں، جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں ہم ہیں، جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں ہم ہیں۔ نہیں، غور کریں، جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں ہمیں۔ ایک مثال آپ کے سامنے، یہ ہے علم۔ آپ سوچیں کہ صرف اللہ اللہ کر کے ایران اس مقام کے اوپر نہیں پہنچا ہے، ایران نے اس کے لیے محنت کی ہے، کہ نہیں ہر میدان میں۔ آپ ایک بار آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، حزب اللہ آپ نے بارہا سنا ہے، حزب اللہ کے کامیابی کا راز جانتے ہیں کیا ہے؟ حزب اللہ کی کامیابی کا راز یہ تھوڑی نہیں ہے کہ اللہ اللہ کر کے فوج بنا دیا اور سارا مرحلہ حل ہو گیا۔ حزب اللہ میں عربی زبان لبنان میں بولی جاتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھو محمد والے۔ رہنے دے، بات اگر پہنچ رہی ہے بس۔ لہٰذا حزب اللہ ایسے نہیں بنا ہے۔ میرا پہلا سال تھا 40 میں زیارت کے لیے کربلا گیا تھا۔ میرا اپنا لبنان میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟
بتائیے عربی بولی جاتی ہے نا. کچھ ہیں جو سیریا یا مثلاً جو فرض کریے کہ اسرائیل کے کنارے کے جو لوگ ہیں وہ اس میں سے کچھ ہوں گے جو عبری زبان جانتے ہوں گے، ورنہ سب کے سب جو ہے بہترین عربی بولتے ہیں، سب عربی زبان سے مالک ہیں. اب سنیے کہ حزب اللہ کو جنگ کس سے کرنی ہے، حزب اللہ کو لڑنا کس سے ہے؟ اسرائیل سے لڑنا ہے. تو اسرائیل سے صرف اسلحے سے نہیں لڑا جا سکتا ہے، نہیں، توجہ چاہیے کہ ان کے درمیان جا کر ان کی صلاحیتوں کو بھی جاننا پڑے گا. نہیں، اگر عربی زبان بولے گا تو سمجھیے کہ وہاں فیل ہو جائے گا. لہٰذا سنیے کہ ایسا ٹرینڈ، تو میں نے پوچھا کہ راز کیا تھا، کیسے وہاں پر موفق ہوئے؟ کہا کہ ہم لوگوں نے 1 مہینے تک اور باقاعدہ عبری زبان کے اوپر ہم نے ایسی ٹریننگ کی کہ جب ہم اسرائیل کے اندر گئے اور ہم نے عبری زبان بولا تو وہ کہنے لگے ارے اس کی عبری زبان تو ہم سے زیادہ فصیح ہے. آہ محسوس کریں اس منظر کو، یہ محنت ہے. لہٰذا انشاءاللہ آپ کے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اسی جگہ کے اوپر، چونکہ یہ امام بارگاہ، میرے بھی مشورے ہوئے تھے، ہاشم بھائی نے کہا تھا کہ اس کو ملٹی ایک طریقے سے ایجوکیشن سینٹر کے طور کے اوپر اس کا یوز ہوگا. لہٰذا نوجوانوں کے لیے سن و سال کی قید نہیں ہے. جو لوگ بھی سیکھنا چاہتے ہیں وہ جو بھی آفتاب بھائی سے پوچھئے، جو بھی اس کا مسئول بنے گا یا اس کا ذمہ داری جس کے پاس ہوگی، وہ اپنا نام وہ ان کے پاس رجسٹر کرائے. انشاءاللہ انگلش اسپوکن کا ایک بہترین ٹیچر یہاں پہ اپوائنٹ کیا جائے گا، اور روز آپ کو 1 گھنٹہ، جیسا وقت آج کل خالی ہیں یا اسکول جب بھی کھل جائے، 1 گھنٹہ وقت دینا بہت بڑی بات نہیں ہے. 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ وہاں کے اوپر آ کر، اور خاص کر ان بچوں کے لیے کہ جو جاب کی تلاش میں ہیں، جو اس درد کے اوپر گاؤں شہر نہیں جاتے کہ ہم سے وہاں کے اوپر انگلش میں بولا جائے گا تو جواب کیا دیں گے، ان کے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے کہ آ کر اپنا سیلف جو ان کا کانفیڈنس ہے وہ اس کو بڑھائیں، اور اس کے بعد یہاں کے اوپر انگلش زبان کو سیکھیں، تاکہ جب آپ شہر میں جائیں تو آپ کو کوئی ہچک نہ ہو اور گفتگو آسانی سے کر سکیں. اور سامنے والا دیکھنے کے بعد جب پوچھے کہ سیکھا کہاں ہے تو اسے آپ بتا سکیں کہ ایک امام بارگاہ تھا، حسین کا دربار تھا، وہیں پر ہم نے یہ زبان سیکھی ہے اور وہیں سے ہم کلام کر رہے ہیں. بہت بڑا پیغام پہنچے گا یہاں سے. لہٰذا انشاءاللہ جو نوجوان طبقہ ہے اور جو بھی سیکھنا چاہتا ہے، جتنا نام زیادہ رجسٹرڈ ہوگا اسی اعتبار سے استاد کا تعین ہوگا. لہٰذا یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے یہ آپ کے لیے میں نے خوشخبری دے دی ہے، اب آپ جتنا نام ثبت کرائیں گے، لہٰذا ٹیچر آئیں گے آپ کو انگلش کے اچھے ٹیچر، میری بات ہوئی ہے لہٰذا کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے ٹیچر جنہیں چن کر آپ کے پاس لایا جائے گا، جو آپ کو شروع سے لے کر اور سارے وہ انٹرویو کے جتنے مراحل ہوتے ہیں اور جو وہ سارے کوڈ ورڈز جو پوچھے جاتے ہیں وہ آپ کو یہاں سکھائیں گے، تاکہ آپ ان منزلوں کو آسانی سے طے کر سکیں. اور دوسری بات جو وہ بھی اہم ہے اور اس مرحلے کو محسوس کریں، انشاءاللہ 2020 میں جو بچے انٹر اور ہائی اسکول 90% سے اوپر لے کے آتے ہیں، انشاءاللہ اسی امام بارگاہ کی جانب سے ہاشم بھائی یہ لوگ جہاں سے بھی انتظام کریں گے انشاءاللہ ان بچوں کے لیے. اور یہ بات ہوئی ہے کہ جو اگر 90% سے اوپر آتے ہیں وہ مارک شیٹ لے کے آئیں، ان کو اسکالرشپ کا انتظام کیا جائے گا اور آگے کی پڑھائی کا انتظام ہوگا، کہ تاکہ وہ ان پڑھائی کے اگر فائنینشلی کوئی پرابلم آتی ہے تو اس فائنینشلی پرابلم کو بھی یہ سالو کر کے اور اس کو بہترین گائیڈر کے ساتھ گائیڈ کر کے ان کو آگے کی منزلوں کو طے کریں گے، تاکہ دنیا پہچانے کہ آل محمد کے چاہنے والے ہر دفتر میں ملتے ہیں، یہاں بھی ملیں گے، وہاں بھی ملیں گے، وہاں بھی ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے. لہٰذا ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے سیکھیں اور خدا سلامت رکھے کہ اس طرح کا جذبہ ہے اور کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں حصہ جتنا آپ انٹرسٹڈ ہوں گے اتنا ہی آپ کو اس میں ان کا بھی دل بڑھے گا کہ نہیں لوگ تشویق کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. لہٰذا آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بہت سے بھی دیکھیے میں نے ایک کلاس، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یقین کریں ماہ مبارک کا ایک کلاس ہوا تھا 10 دن کا، یقین کریے کہ کتنے لوگوں نے مجھے ماہ مبارک رمضان میں اس بار فون کیا مولانا کہ کاش 4 ہی 5 دن آ گئے ہوتے. کتنی بار کہا گیا مولانا آ کے اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیے، بڑا اچھا تھا، ماحول تھا.
تو لہٰذا اس ماحول کو ہم اور آپ کریٹ کریں۔ دیکھیے حسین ماتم، سینہ پیٹ لینا سب کچھ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، لیکن توجہ چاہ رہا ہوں، اور اس کے بغیر بھی آپ جی نہیں سکتے۔ نہیں، زندگی اگر اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہا کہ اس کے بغیر تو آخرت کی منزل پار ہو جائے گی، لیکن زندگی کے مراحل کے لیے اس کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے کہ آل محمد نے یہ چاہا ہے کہ جب پوچھا جائے کہ سب سے بڑا عالم کون، تو کہا جائے یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ محمد کا چاہنے والا ہے۔ سب سے بڑا پڑھا لکھا مجمع یہاں ہونا چاہیے۔ لہذا علم کی قدر کریں، اور اس 2 مرحلے کو انشاءاللہ آپ طے کریں۔ جتنا ثبت نام ہوگا، جتنا نام رجسٹر ہوگا، ویسے ہی ٹیچر کو اپائنٹ کیا جائے گا، آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ اور دوسرا 90% جو انشاءاللہ جو بچے ہائی اسکول یا انٹر میں ہیں، وہ اپنی مارک شیٹ 90% لانے کے بعد اپنا نام اعمال لے کر جو بھی انشاءاللہ آگے کمیٹی جیسا بھی بتائے گی کس کے پاس لانا ہے کس کے پاس نہیں لانا ہے، آپ لے کے ابھی تو میں کہوں گا آفتاب بھائی کے پاس ہونے کے بعد جیسے ہی 90% لائیے گا، لے جا کے دیجئے گا۔ فائنینشلی دقت ہے، انشاءاللہ آل محمد کے صدقے میں بہت ہی مشکلات آسان ہوگی، آگے کے مرحلے طے ہوں گے، تاکہ یہ سلسلہ جب شروع ہوگا، اور ایسے ہی تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اسی لیے کہ جب کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور لوگ جڑتے ہیں تو کارواں بنتا چلا جاتا ہے، کارواں بنتا چلا جاتا ہے۔ چلا تھا جانب منزل، توجہ چاہ رہا ہوں، سنا ہے شعر آپ نے، اب مجھے یاد نہیں ہے، کہ اکیلے تو چلیں گے لیکن جیسے جیسے حلقہ بنتا جائے گا مضبوط قوم ہوتی جائے گی، مضبوط قوم ہوتی جائے گی، مضبوط قوم ہوتی جائے گی، اور اتنے مضبوط ہو جائیے گا کہ پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہاتھ پھیلانا ہے یا تو خدا کے سامنے پھیلائیے گا یا آل محمد سے توسل کریے گا۔ دلیل دے رہا ہوں کہ ایران سے بڑا اگزامپل نہیں ہو سکتا کہ ایران نے دنیا کو بتایا نہ امریکہ کی ضرورت، نہ انگلستان کی ضرورت، نہ چائنا کی ضرورت، نہ دنیا کی کسی طاقت کی ضرورت۔ خدا اگر ساتھ ہے، اہل بیت کی تعلیم ساتھ ہے، تو دنیا کے ہر مرحلے کو ایران فتح کر کے رہے گا، ایران حکومت کر کے رہے گا۔ یہ دلیل ہے ہمارے پاس، جذبات نہیں ہے، حقیقت ہے، ہم سمجھیں اس بات کو۔ لہٰذا گفتگو تمام ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ آج آل محمد اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے اس موقع کے اوپر، اس لیے کہ آل محمد نے کبھی نہیں چاہا کہ علم سے ان کا چاہنے والا دور رہے، اسی لیے آج اتنی حدیثیں موجود ہیں۔ امام حسن کے سلسلے سے دیکھیے، علم کے حوالے سے امام حسن نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا 2 ہی صورت میں ہو سکتا ہے، یا پڑھا رہا ہوگا یا پڑھ رہا ہوگا، 2 ہی حالت ہوگی ہمارے چاہنے والے کی، یا پڑھ رہا ہوگا یا پڑھا رہا ہوگا۔ تو آپ سمجھیں کہ کتنی عظمت ہے۔ لہٰذا اور ایسے ایسے ہستیاں ہیں کہ جنہیں اور مرنے طے ہوں گے، یہ تو ایک وسیلہ ہے جو آپ کو آگے کی منزلیں طے کرے گا۔ مشکلات بہت آئیں گی، لیکن جب مشکل آئے تو فاطمہ کا واسطہ دینا، جب مشکل آئے حسین کا واسطہ دینا، اور جب مشکل آئے تو زینب کا واسطہ دینا، اس لیے کہ وہ ازواج مقدسہ ہیں جن کے طفیل میں اور جن کی ذات کی وجہ سے یہ سارے مراحل طے ہوئے ہیں، اور ہم اور آپ اس گفتگو کو اور اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آل محمد نے ہمیشہ چاہا ہے کہ ان کا چاہنے والا جہاں ہو وہ کامیاب ہو، وہ رسگار ہو، کبھی نہیں چاہا کہ وہ پیچھے رہیں۔ پتہ ہے بہت چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، بہت چاہتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو امام زمانہ سے ملنے کے لیے ایک شخص نے، اس نے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا مولا چاہتا کتنا ہے مجھے۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ امام بہت چاہتے ہیں، کیسے چاہتے ہیں؟ کسی عالم دین نے کہا 40 دن کا یہ عمل ہے، یہ کرو، امام سے ملاقات ہوگی، امام بتائیں گے کہ کتنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کبھی کبھار ہم سمجھ نہیں پاتے اور امام سارا کام کر جاتے ہیں۔ 40 دن تک عمل کیا، اور 40ویں دن کے بعد اس نے کہا عالم دین کیسی بات کہی، میں نے 40 دن بڑی ہی عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ عمل کیا تھا۔ نہ امام آئے نہ پوچھ سکا کہ محبت کتنی ہے، الفت کتنی ہے، کچھ نہیں۔
قرآن کا خواب سنا رہا ہوں. کہا کہ اس نے دوسرے ہی دن خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں. اس نے امام نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا, تمہیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ میں آیا تھا. کہا کہ مولا آپ ملے کہاں مجھ سے, لہٰذا جا کے کہا اچھا یہ بتاؤ 40ویں دن جب تمہیں ٹھنڈک لگ رہی تھی تو تم کو باقاعدہ چادر اڑایا کس نے, تمہارے سر کے نیچے تکیہ لگایا کس نے؟ محسوس کریں کہ اگر چاہنے والا اس مقام پر پہنچے. کہا کہ وہ ہماری ذات تھی. بعض اوقات معصومین ہماری مدد کرتے رہتے ہیں, ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہم اپنی الفت اور محبت کو جتنا ان سے بڑھائیں اتنی ہماری عقیدت میں اضافہ ہوگا اور ہماری مدد اتنی ہوگی. مسائل کا مرحلہ آ گیا, میں گفتگو تمام کر دوں. ابھی آپ نے مولا حسن کے مسائل کو سماعت کیا تھا کہ جگر کے ٹکڑے کیسے کٹ کٹ کے تسبیح کر رہے تھے, اور زینب سے میرے آقا نے چھپا لیا تھا. سنا ہے آپ نے, ابھی مسائل میں اسی کے آگے سنا رہا ہوں. تش کو چھپا لیا جب زینب آنے والی تھی. کیا کہا تھا حسین سے؟ بھیا حسین زینب برداشت نہ کر پائے, بھیا حسین زینب برداشت نہ کر پائے گی. میرا دل کہتا ہے کہ حسین خون کا آنسو روتے ہوتے اور رونے کے بعد امام حسن کو دیکھتے ہوئے کہا ہوگا بھیا یہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن ذرا کربلا میں آئیے گا, میرے قاسم کا جنازہ, میرے عباس کا جنازہ, میرا جنازہ. اجرکم عند اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. وقت زیادہ ہو گیا لہذا مصائب زیادہ نہیں پڑھوں گا, لیکن بس رو لینا, گریا کر لینا. ایک بار آواز بلند ہو گئی میں ممبر سے نیچے آ جاؤں گا, لیکن 2 فقرے کا بس احساس کر لینا اور یہیں پہ مجلس تمام ہو جائے گی. امام کا تابوت اٹھ گیا, تابوت بڑھا دیا گیا, لیکن یہ عزادارو پتہ ہے جب کسی گھر میں میت ہو جائے تو قیامت تو ہوتی ہے کہ جب تک جنازہ رہے, لیکن قیامت اس وقت ہوتی ہے کہ جب جنازہ دفن ہو جائے اور رات کی تاریکی آ جائے تو کبھی بہن اپنے بھائی کو ڈھونڈتی ہے, ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی ہے. حسن کا جنازہ تو دفن ہو گیا لیکن زینب تڑپ کے کہتی تھی اے بھیا حسن. نہیں میں نے وقت لے لیا, آپ تھکے نہ, اس لیے کہ اب بہت ہی 8 سے 9 دن بچے ہیں. جب آپ امام کو ودا کر دیجئے گا اور اب تو زینب مدینے کی طرف روانہ. نہیں کس کس کا پرسا, آئیے میں سنیے آپ کو لے کے آؤں اس مراحل تک. اب تو زینب اپنے حسین کو ودا کرنے کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر زینب چہلم منانے کے لیے کربلا آ رہی ہے. نہیں کربلا آ رہی ہے, کربلا آ رہی ہے. یہ عزاداروں دیکھیں باپ کا جانا بڑا سخت ہوتا ہے اور باپ کا اس دنیا سے چلا جانا بڑا سخت ہو جاتا ہے, اور کون اس مرحلے کو محسوس کرے. آج پیغمبر کی شہادت کی تاریخ تھی, حسن کی شہادت کی تاریخ تھی. کچھ ایسی بیٹیاں میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ تاریخ کے ایسے کیسے نمونے ہیں رونے والوں کے. یعقوب کی بیٹی کتنا روئی. سنیے کہ بہت سے انبیاء کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے باقاعدہ باپ کے لیے گریہ کیا, لیکن روایت کہتی ہے فاطمہ کا جیسا گریہ اپنے باپ کے لیے تھا. یہ فقرہ کافی ہے سننے کے لیے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. نہیں اللہ اکبر. فاطمہ کا رونا, باپ کے قریب, باپ کے سینے سے فاطمہ لگ کر, میں سنا رہا ہوں منزل ختم ہو گئی, باپ کے سینے پہ فاطمہ لگ کر رونے لگی. بابا چھوڑے جا رہے ہو, بابا چھوڑے جا رہے ہو. ابھی فاطمہ روتی جاتی تھی, اتنے میں پیغمبر نے کہا کہ اے, باقاعدہ خواب میں آ کر سو گئی فاطمہ, کہا کہ اے فاطمہ گھبراؤ نہیں, سب سے پہلے تم ملو گی, سب سے پہلے ہم سے ملحق ہوگی. فاطمہ خاموش ہو گئی.
اے عزاداروں یہ فاطمہ کا رونا ہے، لیجئے ایک بیٹی کا رونا اور سے یاد دلاؤں، مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہائے رے باپ کے لیے کیسا روئی تاریخ بتا نہ سکی، اور رونا تو چھوڑیے کہ ایسا رونا کہ جب باپ کو رخصت کرنے لگی تو دامن کو ایسا پکڑا کہ باپ زمین پہ لیٹ کے کہنے لگا اے سکینہ میری آغوش میں آ جا، میرے سینے پہ آ جا، میر انیس کا 2 فقرہ قیامت ہے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا۔ ارے میں رات کو مقتل میں چلی آؤں